حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت، وہ مولود کعبہ جنہوں نے جب پہلی دفعہ آنکھ کھولی تو رحمت للعالمین کا دیدار کیا اور یقیناً دنیا اور آخرت میں ان کے بھائی قرار پائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں تو حضرت علی ان کا دروازہ۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ڈاکٹر جمیل راٹھور اور علامہ زہیر عابدی بھائی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا۔ جمیل بھائی، اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، فضائل خلیفہ چہارم مولا علی کے بارے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یقیناً آج کے دن کی مناسبت سے آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں اور جس ہستی کے فضائل و مناقب اور محاسن و محامد کو بیان کرنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں، وہ ہستی اتنی عظیم ہے، اتنی یکتا ہے، اتنی یگانہ ہے کہ ان کا نام لینے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، دلوں کے زنگ دھلتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا، آپ کی احادیث نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سرکار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے رفیق کار، اور جن کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سرکار۔ گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار، گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار۔ ان کی محبت، ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار، سبحان اللہ، ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار، اور ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار۔ اور مجھے کہنے دیجیے کہ حقیقت میں یہی تو ہے طریقہ کفار۔ ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار، اور حقیقت میں یہی تو ہے طریقہ کفار۔ گویا وہی ذات ہے حق و باطل کی تمیزدار۔ اللہ اللہ وہ صدقہ کرے تو قرآن دے اخبار، وہ سجدہ کریں تو رسول خدا کہیں بار بار کہ نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار۔ ان کا انداز ہے بڑا پر وقار، ان کے الفاظ ہیں گوہر بار، ان کا سخن ہے خوش گفتار، اور انہی پہ تو اتری ہے آیت اطہار۔ جن کا انداز ہے بڑا پر وقار، انہی پہ اتری ہے آیت اطہار۔ جن کا لقب ہے حیدر کرار، جن کی تلوار ہے ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور وہ ذات کہ جن کا مولود ہوا خانہ خدا، جن کو نام ملا بإلہام خدا، اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا۔ اللہ اللہ وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، اور منہ اس وقت کھولے کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہوں گا وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، وہ منبع قاسم ولایت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، جن کی الفت میں جینا ہے اطاعت، جن کی چاہت میں مرنا ہے شہادت۔ مسجد بنی جن کی جائے ولادت، بلکہ کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، مسجد بنی جن کی جائے شہادت۔ گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی عظیم اور یکتا ذات کو تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، امزاد محمد مصطفیٰ، ہر درد کی دوا، مشکل کشا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ there is no victor like Ali and there is no sword like ذوالفقار، جیسے کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر لفظ جو کہا جاتا ہے وہ علم سے، بصیرت سے پرویا ہوا ہے۔ تو یقیناً علامہ صاحب، گفتگو آپ کی طرف جب میں لے کے جا رہی ہوں، ہم نے ہر دفعہ اس پہ بات کی ہے، لیکن فزت برب کعبہ،
ایسے لازوال الفاظ جس میں حضرت علی شہادت کے وقت یعنی جب ان پہ وار کیا جا رہا ہے، جب ان کو ضرب لگائی جا رہی ہے، وہ اپنی کامیابی کی دلیل مانتے ہیں اس کو. اس جملے کا اس بات کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم جملہ ہے مولا کائنات جیسی ہستی کا. وہ علی جس کی کعبے میں ولادت ہوئی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ وہ علی جس نے آنکھ رسول کی گود میں کھولی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ وہ علی جس نے لعاب دہن رسول سے پہلی غذا حاصل کی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ وہ علی جس کے بستر رسول پر لیٹ کر زندگی گزری پہلو رسول میں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ وہ رسول جو غار حرا میں رسول کے ساتھ تھا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ بدر میں علی کامیاب، احد میں علی کامیاب، خیبر میں علی کامیاب، خندق میں علی کامیاب. وہ کون سی جگہ ہے جہاں معاذ اللہ خاک مدائن علی ناکام ہوئی؟ اس کے باوجود کہیں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جب ضرب لگی تو میں کامیاب ہو گیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ زندگی کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے علم سے کر رہا ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے، وہ پروردگار عالم نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. علی یہ چاہتے تھے کہ زندگی پوری تو اللہ کے لیے گزری ہے، موت بھی اللہ ہی کے لیے آیا ہوں تو اللہ کے گھر سے، جاؤں تو اللہ ہی کے گھر سے جاؤں. یہ سعادت جب شہادت کی علی کو ملی ہے تو علی نے کہا کہ میری آج وہ سب سے بڑی خواہش کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر سے اللہ کے لیے جاؤں، وہ پوری ہو گئی. اس لیے آج علی نے اعلان کامیابی کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مولا کائنات حضرت علی بڑی معجز نما شخصیت ہے. ان کی پوری زندگی بڑی معجز نما ہے. خود کعبے میں ولادت ایک معجزہ ہے. بے شک. اس سے بڑھ کر کیا معجزہ جو ہوا کہ اعزاز دنیا میں کسی کو نہیں ملا، وہ اعزاز علی ابن ابی طالب کو ملا. پھر لعاب دہن رسول سے غذا کا آغاز، یہ اعزاز بھی کسی کو نہیں ملا جو علی کو ملا. سب سے پہلے علی نے اس سے فائدہ اٹھایا. پھر تربیت رسول میں رہے. بہت سی باتیں ہیں ظاہر ہے کہ علی پہ گفتگو کرنے کے لیے تو کم ہے، لیکن میں ایک چیز، چونکہ ابھی آپ نے آغاز میں جملہ کہا تھا کہ ہم علی کی طرز حکومت پر گفتگو کریں گے. علی کا طرز حکومت کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن صرف ایک جملہ جو ہے وہ کافی ہے، اور خاص طور سے موجودہ حکمرانوں کے لیے وہ ایک آئینہ ہے اور ایک سبق ہے. جب آپ کوفے میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں جس بدن پر جس لباس اور جس گھوڑے کے ساتھ تمہارے شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اگر واپسی میں اس پہ اضافہ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں نے تمہارے مال میں خیانت کی ہے، تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں دوسرا واقعہ جو مشہور ہے کہ جب علی تخت خلافت پر بیٹھے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی کچھ کام کر رہے تھے تو چراغ جل رہا تھا. جب وہ کام کر چکے تو آپ نے وہ چراغ بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلایا. تو حضرت طلحہ نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا؟ چراغ جل رہا تھا، آپ اسی سے کام لیتے، آپ نے دوسرا چراغ جلایا، اسے بجھا کے کہا وہ جو چراغ جل رہا تھا وہ سرکاری چراغ تھا، میں سرکاری خزانے سے کا کام کر رہا تھا جب تک سرکار کا، تو وہ چراغ جل رہا تھا. اب ذاتی کام کر رہا ہوں تو اپنا ذاتی چراغ جلا رہا ہوں. سبحان اللہ. اگر ہمارے حکمران اس طرز زندگی کو دیکھ لیں تو شاید ہمارے بہت سے مسائل، بہت سے نہیں سارے مسائل. بے شک، یعنی انصاف کا وہ پیمانہ، کیونکہ علم و حلم کی بھی بات ہے نا یہاں پہ. صرف اور صرف اقتدار یا حکمرانی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ایسا منصب دیا ہے تو وہ اس کے ساتھ انصاف کرنا، اس کو اسی حوالے سے لے کر چلنا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. ایک خوبصورت سی منقبت ہم الماس سے بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے. یہ خصوصی نشست ہے، ہماری خصوصی محفل ہے جس میں ذکر علی ہو رہا ہے. 21 رمضان کا دن ہے. باران رحمت وسط ڈرائیک والا آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ 2-3 سوالات آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئے. کئی ایسے سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً جیسے اس منقبت میں بھی آپ نے سنا کہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت علی کا شیر خدا کے لقب دے کر، اور اس کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، کس نے یہ لقب سب سے پہلے حضرت علی کو دیا، اور اس کا تاریخی پس منظر کیا بنتا ہے. اگر یہ سوال ہم علماء کے سامنے رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں، شیر اصل میں اس دنیا کے اندر اس حیوان کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ پورے جنگل کا سردار ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم کسی چیز سے منسوب کر کے کسی کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جو سارے
جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. اس لیے ہم بھی عرف عام کے اندر جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کی شجاعت و شہامت کو ہم بولتے ہیں یار بڑا شیر دل ہے, اس کا مطلب بڑا بہادر ہے. یہ عرفاً استعمال کیا جاتا ہے بطور کنایا. صحیح. لہٰذا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب, یہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ آقا کریم اور اصحاب رسول نے ان کو یہ لقب دیا کہ اس لیے کہ بہت ساری غزوات کا, جیسا مولانا نے فرمایا کہ بھئی جنگ بدر کے ہیرو کون تھے؟ حضرت علی. جنگ احد کے ہیرو کون تھے؟ حضرت علی. غزوہ احزاب کے ہیرو کون تھے؟ حضرت علی. بلکہ غزوہ خیبر کے ہیرو کون تھے؟ حضرت علی. لہٰذا اور غزوہ خیبر میں تو یہ عالم تھا, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن کے محاصرے کے بعد کل صبح پرچم میں اس کو دوں گا جو اللہ سے یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ, جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرحب کو پچھاڑا اور دوسروں کو جب پچھاڑ دیا, اس کے بعد جب گھمسان کا رن پڑا تو آپ کے ہاتھ سے جو شیلڈ تھی وہ گر گئی اور آپ نے حالت اضطراری کے اندر وہ جو دروازہ تھا اس کو شیلڈ بنانا چاہا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ پورا دروازہ زمین سے اکھڑ گیا اور آپ کے ہاتھوں میں گیا. 200 آدمی اس کو موو نہیں کر سکتے تھے. حضرت علی نے تنے تنہا اٹھا لیا. لوگوں نے پوچھا کہ علی اتنا بھاری بھرکم دروازہ تم نے کیسے اٹھایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا, میں نے ربانی تو قوت سے اکھاڑا ہے. لہٰذا تو ان کو اسد اللہ کیوں نہ کہیں اللہ کا, بلکہ ہم تو خطبوں کے اندر پڑھتے ہیں اسد اللہ الغالب کہ اللہ نے ایسا شعر بنایا جو ہر چیز پر غالب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعارہ, یہ کنایا جو شعر کے ساتھ منسوب ہے یہ عرف عام میں ہوتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ ہر جنگ کے اندر سب سے آگے موجود رہے. اور حد تو یہ ہے کہ جہاں پر ہجرت کا موقع ہے سارے چلے گئے, حضرت علی بستر مصطفیٰ پر آرام فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا کہ صبح مکہ والوں کو امانتیں دینا ہے تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لیکن موت کی کیا مجال کہ صبح سے پہلے علی کو چھو سکے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت علی کا یہ لقب پڑا اور پھر اسی طرح آپ کا مشکل کشا یہ لقب پڑا. جی بلکہ دوسرا سوال بھی اسی حوالے سے ہے علامہ صاحب, یہ میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. مشکل کشا جب کہا جاتا ہے اور مختلف ہم نے مقامات میں دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہ صرف تمام مسلم امہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مدد کے لیے پکارا تو موجود تھے. یا علی مدد مشکل کے وقت میں کہا جاتا ہے, یہ دعائیہ کہا جاتا ہے یا اس کا کیا پس منظر ہے؟ اگر ہمارے ناظرین کے لیے اس کو بھی واضح کریں. جیسا کہ ابھی آپ نے خود بھی کہا اور تاریخ بھی بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات نے ہر مشکل موقع پر, ضروری نہیں کہ وہ تلوار سے کے مشکل موقع پر بلکہ علمی مسائل کے موقع پر بھی مولا کائنات ہی کام آئے. خود حضرت عمر کا قول اللہ علی اللہ کا عمر, یہ 6 قول ہیں جو میں نے پڑھے ہیں. مائیں وہ بچہ جننے سے علی ابن ابی طالب جیسا قاصر ہیں, یہ بھی فرمایا. اس قضیے کے لیے اللہ مجھے زندہ نہ رکھے جس کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو, یہ بھی حضرت عمر کا قول ہے. یہ 6 مختلف قول ہیں. تو جہاں علمی مسئلہ آیا وہاں بھی حضرت علی کو پکارا گیا, جہاں جسمانی طاقت کا مسئلہ آیا وہاں بھی حضرت علی کو پکارا گیا, جہاں معاشی مسئلہ آیا وہاں بھی حضرت علی نے, آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی حالت خیبر کی جنگ سے پہلے بہت کمزور تھی, معاشی حالت بہت کمزور تھی, لیکن خیبر میں اونٹ بھر بھر کے مال آیا, چادریں بچھا بچھا کے لوگوں نے سونا حاصل کیا. لیکن جب علی گھر آئے تو خالی ہاتھ تھے. اپنا جتنا حصہ تھا وہ حضرت علی نے غریبوں میں, مستحقین میں لٹا دیا اور بانٹ دیا. اکثر ایسا ہوا کہ حصہ آتا تھا مال غنیمت کا, جب گھر آتے تھے تو خالی ہوتے تھے تو سیدہ پوچھتی تھی یا علی کیا لائے, وہ کہاں گیا مال؟ تو کہا وہ تو میں نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا. تو سیدہ سجدہ شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے اللہ نے ایسا شوہر ادا کیا. تو معاشی ہو, علمی ہو, جسمانی ہو, ہر مشکل میں ہر کسی کی حضرت علی نے مدد کی. پھر سب سے بڑی بات سرکار ختم مرتبت نے یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے شہر سے حفاظت کے ساتھ نکال اور شہر میں حفاظت کے ساتھ داخل کر, اور مجھے اپنی طرف سے سلطان نصیر دے, مدد کرنے والا اپنی طرف سے تو دے. تو یہ علی جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے رسول کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پہلے تو وہ آئے اللہ کی طرف سے, پھر احد میں انہیں تلوار اللہ کی طرف سے ملی,
ذوالفقار لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار. پھر خیبر میں جو جیسا بھی مولانا فرما رہے تھے کہ خیبر میں جو در خیبر اکھاڑا ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قوت سے نہیں بلکہ قوت ربانیہ سے اکھاڑا. تو جہاں ساری طاقت اللہ کی ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے اور وہ استعمال ہو رہی ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال ہو رہی، اپنے خاندان کے لیے نہیں استعمال ہو رہی، وہ استعمال ہو رہی ہے امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، رسالت کی حفاظت کے لیے. تو ان تمام صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار ختم مرتبت نے شیر خدا حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا تھا. اور جیسے آپ نے سوال کیا یا علی مدد، تو چونکہ انہی میں سے ایک واقعہ خیبر والا ہے کہ حضرت علی مدینے میں تھے، اور جب گئے رسول اللہ کے لشکر اور پھر لشکر میں کوئی فتح نہ حاصل کر سکا تو حکم ہوا کہ علی کو پکارو. تو مولا کائنات کو پکارا سرکار ختم مرتبت نے، ناد علی مظہر العجائب، اے عجائب کے مظہر تجھے میں صدا دیتا ہوں کہ تو آ اور مدد کر. تو حضرت علی خدا کی قدرت سے مدینے سے خیبر پہنچے، چند لمحوں میں پہنچ گئے، اور پھر خیبر آپ نے فتح کیا. سبحان اللہ. تو چونکہ سنت رسول ہے جی. اور سنت صحابہ ہے کہ ہر مشکل میں حضرت علی کو پکارا، اس لیے ہم بھی حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے، کیونکہ ہم اگر تاریخوں میں دیکھیں کئی راز اس میں آپ کو چھپے نظر آئیں گے. گزشتہ روز ہم نے جس طرح کہ 20 رمضان مبارک میں فتح مکہ کا ذکر کیا، اور اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کی گئی کہ کس طرح بدترین دشمنوں کو فتح مکہ کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کی گئی، ہمدردی کی گئی، بلکہ ایسا ان کے ساتھ حسن سلوک ہوا کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے اور امپریس ہو گئے ان تمام صورتحال سے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ رحم کا یہ معاملہ ہوگا. اور آج جب کہ یوم علی یعنی 21 رمضان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جمیل بھائی وہی والا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور سیرت تھی، مولا علی نے بھی اپنے قاتل کے ساتھ بھی حسن سلوک کی وصیت کی. بے شک دیکھیں، میں آپ سے بتاؤں، چاہے عدالت ہو، امانت ہو، دیانت ہو، سیادت ہو، قیادت ہو، چاہے اس کا حسن صورت ہو، حسن سیرت ہو، چاہے پھر وہ میدان جنگ میں غزوات ہو، شجاعت ہو، شہامت ہو، چاہے وہ غریبوں کے ساتھ سخاوت ہو، ثروت ہو، ہر چیز کے اندر مولا کائنات ید طولہ نظر آتے ہیں، اور کیوں نہ ہو. اور لیکن میں یہاں پر ایک چیز ضرور بیان کرنا چاہوں گا، عدل علی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عدل کا ہاتھ اور علی کے عدل کا ہاتھ ایک ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عدل و انصاف کے وہ نقوش چھوڑے ہیں، دنیا میں کوئی اور نبیوں کے بعد ایسے نقوش نہیں چھوڑ سکا. لہٰذا لیکن میں خلفائے راشدین کی بات کروں تو اللہ نے ایک سے بڑھ کر ایک ان کو طاقتیں عطا فرمائی، ایک سے بڑھ کر ایک صفات عطا فرمائی. لیکن چونکہ ہمارا موضوع بحث مولا کائنات ہے تو میں آپ کی شخصیت کو فوکس کرتے ہوئے کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شہادت ہوئی وہ عدل کی وجہ سے ہوئی. آپ نے دنیا میں عدل قائم کیا، اور جو بے انصاف بے عدل لوگ ہیں ان کو پسند نہیں آتا. دیکھیں دنیا میں اگر ہم کسی کو کوئی قتل کرتا ہے کہتا ہے اس نے ناانصافی کی اس لیے مار دیا، لیکن مولا کائنات کی شان ہے آپ کی شہادت بے انصافی کی نہیں بلکہ انصاف کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک تو یہ نقطہ. دوسرا میں 2-3 جلدی اگزامپل بیان کر دوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک کیس پڑا. عدالت کے جج تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کٹہرے میں آئے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پکارا، ابو الحسن کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی کے چہرے پہ شکن آ گئی. بعد میں حضرت عمر نے پوچھا کہ اے علی، جب میں نے آپ کو پکارا تو آپ کے چہرے پہ شکن کیوں آئی؟ تو فرمایا کہ اے عمر، اے خلیفہ وقت، جب آپ کسی کو کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کی تعظیم مقصود ہوتا ہے. اب میں چونکہ وہاں پر ایک مدعی اور اس کے معاملے میں موجود تھا کٹہرے میں، آپ نے اس کے مقابلے مجھے کنیت کے ساتھ پکارا. یہ جج جو ہے ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی ایک کو عام اس کے نام سے پکارے اور ایک کو اس کے اعزاز کے ساتھ پکارے. لہٰذا اس وجہ سے میرے چہرے پہ شکن آئی تھی. یہ انصاف کا عالم تھا. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو الاسود عائلی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جتنے بھی ججز ہیں اور جتنے بھی اہل انصاف ہیں ان کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ حضرت ابو الاسود دوئلی ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے حضرت علی کے، لیکن آپ نے یکا یک اس کو وہ جج تھے آپ نے ہٹا دیا، ان کو سیک کر دیا، کوئٹ کر جاؤ. تو وہ انہوں نے آ کے پوچھا کہ اے مولا آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے کوئی بے انصافی کی، حق تلفی کی، آپ نے مجھے اس عہدے سے برخاست کر دیا.
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تم نے کوئی بے انصافی نہیں کی، تم نے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، لیکن جب تم کسی مدعی کے ساتھ اور کسی فریاد رس کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے تمہاری آواز بلند ہو جاتی تھی، فقط اس وجہ سے جج کو ہٹا دیا گیا کہ کلائنٹ آئے تو آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ یعنی انصاف کا معیار آپ نے نیوٹرالٹی اتنی برقرار رکھنی ہے کہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کمتر ہے، اور جس طرح کہ اکثر کہا جاتا ہے، اور یہ میرے فیورٹ کوٹس میں سے ایک ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر 3 چیزوں میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک شخص کو اپنی جیب کی طرف دیکھنا پڑے تو اس معاشرے کا زوال بہت قریب ہے، اور ان 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، ہیلتھ کیئر کی بات کی، اور جوڈیشل سسٹم یعنی انصاف کی بات کی، جسٹس۔ اگر ان 3 چیزوں تک رسائی کے لیے آپ کے پاس مال و زر کا ہونا شرط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ معاشرہ نہیں ہے اور اس کا زوال یقینی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وصیت، کیونکہ ہم جس طرح جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ تھے ہمارے، اور یقیناً جو ان کی وصیت تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تمام مسلم امہ کے لیے، تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو ضرور کریں۔ یہ بڑی واقعی بہت اہم ہے، اور اس کے جو جملے اور جو باتیں ہیں وہ بڑی نوٹ کرنے کے لیے دور حاضر کے لیے خاص طور سے ایک سبق ہے، جس میں آپ نے اپنی خاندان والوں کو جمع کیا اور فرمایا اوصیکم بالتقویٰ۔ یا اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو جو پہلا جملہ وصیت کا کہہ رہے ہیں وہ تقویٰ اختیار کرنے، یعنی وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بیٹے وہ بھی بیٹھے ہیں اور اولاد بیٹھی ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ہے کہ میرے جوانان جنت کے سردار ہیں تو ان کو یہ بات نہ کی جائے، نہیں، پہلا جملہ ہے اوصیکم بالتقویٰ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو جملے ہیں اس میں ایک تو یتیموں کا خیال رکھنا، یتیم ایسا نہ ہو کہ تمہارے قریب کوئی یتیم بھوکا سو جائے، اس میں قرآن سے وابستہ رہنا، دیکھو قرآن سے جڑے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پہ عمل کرنے میں تم پہ سبقت لے جائے، دیکھو کعبے کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علی کی پوری وصیت دین کے دائرے میں ہے، دنیا کی کوئی بات وہاں نہیں ہے کہ یہ جائیداد، یہ مال، یہ متاع، یہ کچھ، ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن سے وابستہ رہنا، قرآن کو اکیلا نہ چھوڑنا، قرآن تو تمہارے غیر تمہارے سبقت نہ لے جائے تم پر، کعبے کو اکیلا نہ چھوڑنا، یتیم کا خیال رکھنا، یتیم کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہ جائے اور تم پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤ۔ یہ مولا کائنات کی وصیت ہے اپنی اولاد کو، تقوی پر قائم رہنا۔ اور اس سے بات جو کہی ہے، جو آج کل کے لیے، اور یہ آج کل کے مسلمان، میں بڑی معذرت سے جملہ کہوں گا، شاید کچھ لوگوں کو یہ جملہ برا لگے، حرمت رسول کے نام پہ ہم بستیوں کی بستیاں جلا دیتے ہیں، گھر مار دیتے ہیں۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھو میرے قتل کا بدلہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود لوں گا، اگر میں مر گیا تو ابن ملجم کو صرف ایک بار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوفے کی گلیوں میں قتل و غارت گری کرتے پھرو کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا لہٰذا ہم سب کو قتل کر دیں گے، ہم سب کو مار دیں گے یا ہم بدلہ لیں گے اور گلیوں میں خون بہاتے پھرو، نہیں، کہ صرف ابن ملجم کو مارا جائے گا، اور ابن ملجم کو صرف ایک بار سے تلوار سے مارا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کے یعنی یہ بھی عدل کا، انصاف کا ایک پیمانہ تھا جس پر بڑی کلیئر وصیت کی گئی۔ لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا وصیت کا، جمیل بھائی آخری چند لمحات ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ جو واقعات ہم جن کو بہت زیادہ جن کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد کیا منظر تھا، اس کے بعد کیا حالات و واقعات ہوئے، اگر مختصراً آپ وہ بیان کریں۔ دیکھیں میں آپ سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ مولا کائنات نے اپنی شہادت کے وقت بھی، ضربت لگنے کے بعد بھی سب سے پہلا کام کیا آپ نے امام حسن کو کہا بیٹا نماز فجر کا وقت ہو گیا، مجھے چھوڑو نماز فجر کی امامت کرو۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ نماز فجر با جماعت ادا کی ہے، حالت ضربت کے اندر خون بہ رہا، بس جلدی جلدی پٹی باندھی اور نماز فجر پڑھی۔ یہ پیغام ہے کہ میرے بعد بھی نماز کو نہ چھوڑ دینا، اللہ کے حضور جھکتے رہنا، اور یقینی طور پر ناموس الوہیت، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں میں یہ کہوں گا کہ ناموس رسالت ہو یا ناموس اہل بیت ہو، اس کے لیے ہم اپنے گلی کوچوں کے اندر اپنے ہی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن ناموس رسالت ہماری جان کا حصہ، اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ حضور کی حضرت امام حنبل رضی اللہ، امام مالک سے پوچھا کہ حضرت اگر حضور کی ناموس کے اوپر امت مسلمہ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر ساری امت ہلاک ہو جائے، اس کی زندہ رہنے کا
کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی سبق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے کر گئے اپنے صاحبزادوں کو کہ میرے بعد دیکھو مصائب آئیں گے، علام آئیں گے، لیکن حضور کے اسوہ کو مت چھوڑنا، اے میرے بچوں حضور کی محبت کو نہ چھوڑنا، ایمان کی دولت کو نہ چھوڑنا، مصیبتیں آئیں گی تم پر۔ اور حضرت امام حسین سے یہاں تک کہا کہ بیٹا کربلا ہو کر رہے گا، میں تمہیں بتاتا رہا ہوں، اس وقت بھی عزم و استقلال کا پیکر بنتے رہنا۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات کے بعد اس کے قاتل کو ظاہر مسلمان غصے میں تھے، کچھ روایتیں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جلایا گیا، اور بھی دیگر روایات ہیں، لیکن واصل بجہنم کر دیا گیا اس کو۔ اور اس کے بعد امام حسن کی باقاعدہ بیعت ہوئی، اور چونکہ وہ سورش کا زمانہ تھا اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کے قریبی 2-3 رفقا کے ساتھ آپ کو اس مقام پر آپ کی تدفین ہوئی جہاں پر کسی کو معلوم نہ ہو، اس لیے کہ وہ خارجیت کا ایک عروج تھا، اور مولا کائنات نے خارجیت کی جڑ سے کاٹ دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اسی خارجیت کا ایک حصہ تھا، لہٰذا یہ اندیشہ تھا کہ رات کے کسی پیر مولا کائنات کی قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے، لہٰذا آپ کو خاموشی کے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر آپ کی تدفین کی گئی۔ اور بعد میں پھر مسلمانوں کو اس کا پتہ چلا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ نے 6 ماہ حکومت کی، انصاف کیا، اور حضور نے فرمایا تھا یہ میرا یہ بیٹا جو ہے حسن، یہ ہذا سید، یہ سید ہے، یہ مسلمانوں کے دے ان یسلی، اللہ تبارک و تعالی ان یسلی بھی فئتین عظیمتین بین المسلمین، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کا سبب میرے بیٹے کو بنائے گا، یہ سردار ہے۔ تو میں اس مقام پر یہ کہا جاؤں گا کہ وہ حکومتیں، وہ بادشاہتیں ان کے ٹھوکرے میں رہا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن نے حکومت کسی کو دے دی لیکن امامت پر سودا نہیں کیا، نہ امام حسن نے کیا ہے، نہ امام حسین نے کیا ہے، اس لیے کہ حکومت تو مل گئی تھی، جھگڑا اسی کا تھا کہ امامت بھی ہمیں مل جائے۔ تو امام علی مقام نے نہ امامت دی، نہ امام حسن نے امامت دی ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے صلح کا ایسا پیغام دیا ہے کہ لوگوں اگر تمہارے اوپر اگر کوئی بات بن پڑے، اسلام کو اندیشہ ہو جائے، تو پھر امام حسن کی سیرت کو ضرور اپنانا۔ انہوں نے امت مسلمہ کی بقا کے اہتمام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صلح کا، امن کا، آشتی کا درس جو مولا کائنات نے اپنی شہادت کے وقت دیا، اور امام حسن نے حکومت کو ٹھوکرے مار کر دیا، یہ امت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ناعاقبت اندیش ضرور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ان کو جو حکومت ملی ہے، یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، یہ بادشاہت حاصل کرنا تھا، سرداری حاصل کرنا تھا۔ میں فقط ایک جملہ کہہ دوں، سرداری ان کی ٹھوکروں میں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمایا کہ اے فاطمہ تو سارے عالمین کی سردار، حضرت حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، علی کو کہا انت سید العرب، تم سارے عرب کے سردار، اور خود کو کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت میں اولین آخرین سب کا سردار۔ معلوم ہو یہ وہ گھرانہ ہے، انہیں سردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو پیدا ہوتے ہیں تو اللہ انہیں سرداری کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم غلام اتنے غلام ہیں۔ یقیناً آج کا یہ جو موضوع تھا یہ ایک دفعہ پھر اس یاد کو دہرانے کا ہے، اپنے عزم کو دہرانے کا تھا کہ سیرت نبوی اور اہل بیت کی سیرت پہ ہم نے چلنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے علامہ زہیر آبدی صاحب اور ڈاکٹر جمیل راٹھور الماس بھی ہمارے ساتھ تھیں۔